کہتے ہیں جب کسی جگہ پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایک وہ سٹوری ہوتی ہے جو ان کی ہوتی ہے، ایک وہ سٹوری ہوتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو ایکچولی اٹ ٹیکس پلیس. بالکل، یہ ہم سب کو یاد رکھنا ہے. اگر آپ نے ایک یا دو کلپس جیسے ادھر چلایا آپ نے، دیر آر نمبر آف کلپس جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ اوکے گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں بڑی آبویس آ جاتی ہیں. اس سے بھی ہٹ کے اگر کوئی ایک شخص مجھے آپ کو کہتا ہے جی کہ نہیں سارا کچھ ہو گیا، آپ آ جائیں جی آپ سارا کچھ کر دیں، اور آر وی دی انسین پیپل، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وٹ آر وی ڈوئنگ. بالکل دیکھیں ہم ان ساری چیزوں کو کسی صورت کے اندر بھی ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اور وٹ ہیپن از آئی ول بی ویری اسٹریٹ، اور مکمل ہونی چاہیے اس کی انکوائری. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پچھلے 12-13 مہینے سے ایک کانسٹنٹلی اپنے لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں، نرچر کر رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اگینسٹ یور اون آرمڈ فورسز. میں آئی ایم ویری بلنٹ، جو میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں. کون تیار کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہے تھے، اور کون کیا کہہ رہے تھے؟ نو آپ نے سنا نہیں سارے کا سارا، کبھی جنرل باجوہ کے بارے میں، کبھی اور نہیں. اب I'll be very straight، میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کریں. یا پھر دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے پہلا بھی آپ سے کہا تھا کہ جی he would have been a totally political person and he would have been focused on the government. اچھا چلے نا میں اور کہ جنرل باجوہ کا نام نہ لیتے رجیم چینج میں. نہیں ایسا نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا نام لینا اور پھر اس کو ہلکے ہلکے ٹیمپو کو انکریز کرتے چلے گئے. دیکھیں یاد رکھیں یہ تھا سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ہماری ینگ جنریشن از ویری ویری وائبرنٹ. جب آپ سے میں نے عرض کیا نا جی کہ ہمارے لوگ اس وقت اس طرح جیسے سوشل میڈیا نا ان کو ایک منشیات کی طرح ہمیں لگ چکا ہوا ہے. ہم موبائل اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. راتوں کو موبائل آپ لوگ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے وہ موبائل کے اندر. انفارمیشن آپ کو فون سے بھی تو ملتا ہے نا. دیکھیں نا مطلب ٹی وی پہ جو انفارمیشن نہیں بھی مل پاتی. یہ میری ذمہ داری آتی ہے نا ملیا کہ میں نے کس انفارمیشن کو کس طرح سے اس کو لینا ہے، اور پھر میں نے اپنا آن گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے پھر آگے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. وٹ آئی سے میں فیل آج بھی کہتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی کہتا چلایا ایک اوکے جی ان کی گورنمنٹ چلی گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل رکھتے. اگر ان کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی بھی کی تھی نا، ایک بڑے آدمی کے حساب سے بڑا ظرف ہوتا ہے. دیر واز نو نیڈ چیلنجنگ اینی بڈی. میں آج بھی آپ کو بتاؤں، اس کی میں اگزامپل بھی دوں گا آپ کو. صحیح. جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ 77 میں اور پھر 79 کے اندر ہوا، جب اوکے ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. تو ایسا لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی تو ختم ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ امیجن کریں، یس سبق سیکھنے کی تو ضرورت ہے نا. وہ پارٹی 2 دفعہ وفاق میں پہلے رہی جب بے نظیر واز الائیو، اور اس کے بعد پھر وفاق میں ان کی شہادت کے بعد. صحیح. سندھ کو آلموسٹ کو 35 سالوں سے یہ وہ رول کر رہے ہیں. واٹ آئی سے لیکن وہ جو سنیے نا، وہ صرف لڑکانا تک نہیں رہ گئے. سنیں نا، جب پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے نا تو اس کے اندر سنیں نا، تو اس کے اندر آپ اپنے محافظوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے. ایک میں آپ سے ضرور عرض کروں، ٹھیک ہے، the reason میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل، میں پھر آپ کو کلپ بھی دکھاؤں گی. جی بالکل، آگے دیکھیں اب ہوتا کیا ہے. مطلب ہمارے اب ینگسٹرز کا سو سیڈ ٹو لسن کہ جی گورو واریہ جو ہے، میجر گورو واریہ انڈیا سے، وہ ہی ہیز بیکم آل آف اے سڈن آئیکن کہ یار نہیں اس کو سنو یہ تو بڑا اچھا بول رہا ہے. اس کی تو کوئی بھی اگر تعریف کرے تو بیوقوف ہے کہ اگر اس کو سمجھا. ایگزیکٹلی you find on social media because آپ نے تو ان کا کام آسان کر دیا. آپ ایک اور چیز دیکھیں، یو فیل کہ وہ آپ کو پی ٹی آئی کے پیچھے عمران خان کو اپریشیٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. وہ تو صرف لڑائیاں کرانے کے لیے نا. یہی تو میرا آج کا یہ شو کا مقصد ہے کہ ہمیں ان ایلیمنٹس کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے ایک عام آدمی ہوں میں، مجھے تھوڑا سا سمجھ آتی ہے تو عمران خان کو اتنی اوکے ان پٹ بھی ہے، فیڈ بیک بھی ہے، سارا کچھ ہے، تجربہ ہے، دنیا دیکھی ہے، گورنمنٹ کے اندر ہے، ہی از بین دی پرائم منسٹر. ان کی سوچ، ان کی ویژن، ان کی اکوموڈیٹیوٹی میرے سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہاں پہ ناظرین آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، پھر امیر عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جیسے اسد صاحب نے کہا بہت سے اپنی اپنی رائے کا ظاہر اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا نہیں بڑھانا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جتنا بھی بڑھاتے لیکن نام نہیں لینے چاہیے تھے. جس طرح انہوں نے کھل کے خود پر ہوئے قاتلانہ حملے کے بعد 2 سیاسی ناموں کے علاوہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے علاوہ ایک تیسرا نام بھی لیا.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مختلف رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی آرم فورسز کو اٹیک کرنے کے لیے ارج نہیں کیا اپنے لوگوں کو. آئیے کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر رائے لیتے ہیں امیر عباس صاحب کی بھی. وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وائلنس کی طرف آپ جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. صحیح, وہ وائلنس کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس کی اپنا مومنٹم ہوتا ہے. ریولوشنز بھی جو ہوتی ہیں, بلڈی ریولوشنز, ان کو کنٹرول کرتے کرتے بہت دیر لگتی ہے. خمینی کی جو ریولوشن تھی ایران کی, وہ 3 سال لگے کنٹرول کرتے کرتے اس کو, کیا انڈسپیوٹڈ لیڈر ہونے کے باوجود, بیکاز وہ پھر کنٹرولبل نہیں ہوتی. تو اس لیے میری ہمیشہ کوشش ہے کہ ہم قانون کے بیچ میں رہ کے اپنی ریزسٹنس کریں, یا جیل بھرو تحریک پیسو ریزسٹنس ہے, یا پھر ہمارے سارے احتجاج پورا. جی امیر عباس صاحب, آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو سنی, یہ پہلی دفعہ نہیں, بہت سے کلپس میں وہ اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں. لیکن دوسری طرف اسد محمود صاحب اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کچھ نام لے لیے جس کی وجہ سے عوام میں بھی غم و غصہ بڑھ گیا, ان دونوں میں سے آپ کون سی رائے کو اپناتے ہیں اور کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے کسی حق کی بات کا کہنا. صورتحال کچھ یوں ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے جو شکوے تھے, ان شکووں میں بھی کچھ جگہوں پہ کچھ باتیں امپیریکلی نظر آ رہی تھی کہ ہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے. جس طرح ان کے اوپر مقدمات قائم ہو رہے تھے, آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک شخص کے خلاف ایک ہی درج کی FIR 5 شہروں میں درج ہو جاتی ہے. کیا کبھی پاکستان میں یہ فطری طور پر ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ پھر کون کروا سکتا ہے, کیسے کروا سکتا ہے, یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب خود لوگ تلاش کر لیں, چلے میں نہیں بتاتا. اسی طرح ان کے اوپر میڈیا پر بین کر دیا گیا, ان کو میڈیا دکھا نہیں سکتا. یہ کون کر سکتا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. کیسے ہوا, اس کا جواب لوگوں کو بتا دیا جائے. چلے میں نہیں بتاتا, میرے پاس نہیں ہوگا جواب. ان کو اگر احتجاج کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں تو دفعہ 144 لگائی گئی, اور ان کے اوپر درجنوں FIR ہیں تو صرف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت پہ ہے. جبکہ PDM باہر نکلتی ہے, اس کے لیے کوئی دفعہ 144 نہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی پوچھیں کہ اس کے لیے دفعہ 144 کو حرام کس نے کیا, ان کے لیے حلال کس نے کر دیا. سوال ہے, اس کا جواب بتائے قوم, کوئی بتا دے, کوئی دانشور بتا دے, کوئی سکرات بتا دے. اسی طرح ان کے لوگ جو اٹھائے گئے, یہ تو ابھی ایک بڑے پیمانے پہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اس سے پہلے جب شہباز گل کو اٹھایا گیا, جو بات شہباز گل نے کہی اس سے ملتی جلتی بات خواجہ آصف نے کہی, بالکل اس سے ملتی جلتی بات شائستہ خان عباسی نے کہی, لیکن کسی کو نہیں اٹھایا گیا, شہباز گل کو اٹھا لیا گیا. پھر یہ جو غداری کی FIR درج ہو رہی ہیں, اس ملک میں تو جینون FIR درج نہیں ہوتی. آپ میوٹنی کی FIR درج کر رہے ہیں تھوک کے حساب سے, کون کروا رہا ہے, کیسے کروا رہا ہے. سو بہت سارے سوالات ہیں نا. ایسے یہ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی جو میموری ہے بہت شارٹ لفٹ ہوتی ہے. یہ 13 مہینے کی ایک داستان ہے پوری. بالکل, جہاں عمران خان سے کچھ باتیں ایسی ہوئی ہوں گی, کوئی الفاظ ایسے ادا ہوئے ہوں گے, لیکن تاریخ بھی ہے نا کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس ملک میں کہ ایک فریق جو ہے اس ملک کا, وہ کچھ بھی کرے, آج کے بعد کسی کو اس کے بارے میں بات کرنے کی, شکوہ کرنے کی اجازت نہیں؟ کیا تو اس ملک کا پر آپ یہ دستور بنا دیں, آپ اس موجودہ دستور کو تبدیل کریں. اس دستور میں یہ بات ڈال دیں کہ آئندہ سے اس ملک کے طاقتور اداروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا, نہ وہ کسی کو جواب دیں ہوں گے, نہ ان سے کوئی سوال ہوگا, نہ ان پر تنقید ہوگی, اور وہ کچھ بھی کریں گے تو آپ نے بس چپ کر کے سہنا ہے, اور کوئی بھی نہیں کرے گا. کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یا تو بھی یہ بنا دیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا. اس ریاست کا ہر فرد, وہ چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو, وہ چاہے پرائم منسٹر ہو, وہ چاہے آرمی چیف ہو, وہ چاہے کسی چینل کا مالک ہو, وہ چاہے کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون ہو, ہر شخص قانون اور آئین کا پابند اور اس کے ماتحت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر کسی کو شکوہ ہے تو وہ شکوے کا اظہار بھی کرے گا. اور اگر لوگ ماتحت, اگر یا تو ہم کر دینا کہ اس ملک میں 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ 99,09,999 بندے تو پابند ہیں, لیکن ایک بندہ پابند نہیں ہے, اس میں کوئی قانون آئین نہیں لاگو ہوتا, تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر آپ آئین ترمیم کر دیں, اس میں آپ 2/3 میجورٹی, آپ کی حکومت اب جس طرح توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس طرح سے وہ کرتے ہیں آپ, یا آپ نے جو بھی کرنا ہے.
پر تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ڈیموکریسی ہے, یہاں فریڈم آف اسپیچ بھی ہے, یہاں عدالتیں بھی ہیں, یا پالیٹکس کو بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, یا یہاں آپ اپنی گریوینسز بھی بتا سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے ہو, اگر تم کرو گے تو تمہیں. تو جب آپ کی شکایات اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ پائل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر لامحالہ طور پہ جا کے وہ ایک لاوی کی صورت پہ پڑتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی میں ذرا اسد محمود صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں اور پھر آپ کے پاس آتی ہوں واپس. امیر عباس صاحب, اسد صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اداروں کے بغیر عوام کچھ نہیں اور عوام کے بغیر ادارے کچھ نہیں, یہ لازم و ملزوم ہے اور ایک دوسرے کی سپورٹ سے ہی چلتے ہیں. اب یہ فرمائیے گا کہ اب ایسی صورتحال میں جبکہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا, جیسے میں نے کلپ بھی آپ کو دکھایا, یقیناً ان کے سیاسی موو سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کو اسمبلیز ڈیزالو کرنی چاہیے تھی یا نہیں, قومی اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا یا نہیں, اس پر بحث ہو سکتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی سطح پر جس طرح عمران خان نے ہمیشہ ڈٹ کے پاکستان کی فوج کا مقدمہ لڑا, پاکستان کی فوج کا دفاع کیا, اور اس کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس میں انہوں نے ملٹری سے بھی ایک شخص کا جو ہے وہ نام لیا. اس سارے سفر میں ہم ایک عجیب سی ڈیولپمنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بڑے فخر سے ڈان لیکس اور ان ساری چیزوں پہ بڑا مسل فلیکس کر کے کہتے تھے کہ جی اسی اداریاں نو دس رہے ہیں کہ کیڑی پوزیشن تے تسی رہنا ہے, تو یہ کیسے اچانک سے ہو گیا کہ صرف ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس پہ عمران خان صرف کہتے ہیں کہ ایک انکوائری کر دیں, اس بات سے اختلاف یا اتفاق کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کو ریاست کے مخالف بنا کے آج وہ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ سے بڑے تگڑے جمہوریت پسند بنتے تھے, جن کی جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ جتنی فوج پہ تنقید کریں ہم اتنے تگڑے جمہوری لیڈرز ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ چلے اگر ایک طرف سے کم میچورٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے ادارے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے, بڑا پن دکھاتے ہوئے, اگر کوئی بچہ یا بچی یا کوئی گھریلو خاتون, جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باقاعدہ ڈرے ہوئے ہیں کہ تنقید کرتے ہیں تو کوئی اس طرح سے ریپرکشنز نہ اس کی ہوں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیار محبت سے اس مسئلے کو سلجھانے کی ضرورت ہے؟ عوام اور ادارے تو ایک ہی ہیں, ان کی تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میرے بڑے سیریس کنسرن سے آپ ڈان لیکس کی بات کرتے ہیں, میمو گیٹ کی آپ بات کرتے ہیں, سارا کچھ ہے, انہوں نے سارا کچھ کیا صحیح. اس کو یا ایک اگر کوئی بری بات ہے اس کو یہ کہیں جی کہ نہیں دوسرے کو اب رائٹ ہو گیا کہ اس کو بھی اسی طریقے سے کہنا چاہیے. دوسری طرف ایسا کہا نہیں گیا, اس کو پریکٹیکل مینیفسٹیشن کے اندر چلے گئے نا. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے جو ہیں یا JUF والے ہیں, کیا کسی کو آپ نے دیکھا کہ اگر انہوں نے غلط سلط باتیں کی, مولانا فضل الرحمان نے تو کمال کی باتیں کی ہیں, جی GHQ کے باہر دھرنے کی باتیں کی باقاعدہ, کیا وہ کسی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ آور ان کو ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نہیں, بہت غلط ہے جس نے بھی کیا ہے. What I say, ہوا کیا پچھلے 13 مہینوں کے اندر گریجولی وہ ٹیمپو انکریز ہوتا چلا گیا, ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ what I'm saying. Now is the time. اچھا ہوا کیا, اور یہ جو کچھ بھی تھا یہ اس سارے نیریٹو کا ایکشن تھا یا ریئیکشن تھا کہ جو کچھ ہوا, اینڈ اٹ ہیز کس کو نقصان ہوا؟ اوکے جی آپ کی مسلح افواج کو تو نقصان ایک لحاظ سے ہوا, ان کو تشخص کو نقصان پہنچا, انڈیا والے بگلے بجا رہے ہیں آپ کے اوپر, انہوں نے کہا جی اپنے ہی لوگ آپ کی اپنی فوج کے اوپر حملہ آور ہو گئے. تو ڈس دس امپلائی کہ نہیں جی یہ جو کچھ اگر آپ کے ساتھ ہوا تو یہ آپ اس طریقے سے اس کا بدلہ دیں؟ وہ تو دیکھیں وہ تو غلط ہے جس نے بھی کیا. میں تو کہہ رہی ہوں سیاسی جماعتیں, دیکھیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو اس سے بڑھ کے چیزیں کرتی رہیں وہ آج کریڈٹ کیسے لے رہی ہیں اس چیز کا کہ اس سے انہوں نے بہت باتیں کی نا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تو پھر اس کو فزیکلی اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا نا, اور وہی چیز ان کے اگینسٹ. یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہوئے, شرپسند عناصر تھے. یہ روٹی کو چوچو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اچھا یہ آگے چلے گئے اور یہ سارے کے سارا جلاؤ گراؤ. آپ نے تو صرف کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کی بات کی نا, میں تو GHQ کی بات کر رہا ہوں, میں تو مردان کی بات کر رہا ہوں, میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں, میں پشاور کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں DA خان کی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں میاں والی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے شہداء تھے. بھئی از دس دا ریزن کہ مطلب شہداء کے مجسمے مطلب یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے, اٹھا کے آپ نے سارے کے سارا کیا. This is not the way. That is what I wanted to say. Why? Because ہوتا کیا ہے کہ ہلکے آپ نے اپنا پولیٹیکل ورکر کو اتنا چارج کر دینا ملیا کہ it was difficult کہ آپ اس کو نیچے لے کے جا سکتے. So
جو سب سے بڑی بات ہے نو دس ریئلائزیشن مسٹ کم فرسٹلی انٹو دی پی ٹی آئی اینڈ ٹو دی عمران خان. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ نہیں جو نیب کا چونکہ کیس تھا, القادر ٹرسٹ نیب کا کیس تھا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں یقیناً آپ کے پوائنٹ سے میں اس حد تک بالکل اگری کرتی ہوں کہ عوام کو جب ظاہر بار بار یہ کچھ ایک دو نام پتہ چلتے رہے کہ جی ان کو الیج کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کنسپریسی کے پیچھے تھے, تو وہ پوری ایک غصہ بلڈ اپ ہوتا گیا. لیکن دوسری طرف جب نیب کا کیس تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ نیب کا ایک بھی اہلکار گرفتار کرنے نہ آئے عمران خان کو, اور احاطہ عدالت سے صرف رینجرز آئیں اور آ کے ان کو گربان سے پکڑ کے لے جائیں, تو اس میں نہیں وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا, وہ تو ہے ہی انجسٹیفائبل. اب پھر اس کی اگلی سوال تو پھر نون والے کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پہ آپ نے کیجز کے حساب سے ہیروئن کا مقدمہ ڈال دیا, ساری دنیا کے سامنے اندر رکھا, اینڈ واٹ از دی رزلٹ, کیا ہوا اس کے بعد؟ تو وہ بالکل لیجٹ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں نا, یہی تو میں آپ سے, یہ تو وہ بڑا جائز سوال پوچھتے ہیں. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو, اپنے نوجوانوں کو کل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. لیکن بالکل آپ بات ٹھیک ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یا ان کے چاہنے والے اگر یہ سوال پوچھیں تو یہ تو پھر بنتا ہے نا کہ رانا صاحب پہ جو کیس بنا تھا, کیونکہ جب وہ کیس آیا جو ڈیٹیلز میڈیا تک بھی پہنچی, ہم سب تک پہنچی, ہم نے کور بھی کی, بتایا بھی عوام کو. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ مس کر رہے ہوں, میں آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس. جی جی, یہ بہت سارے یہ بات چیت خواجہ آصف کی, نواز شریف کی, مریم صفدر کی, they have been accusing, maligning, سارا جو کچھ کرتے رہے. Why عمران خان صاحب کی حکومت تھی, why he remained silent on what? انہی سارے بیانات کے اوپر he should have reacted that way کہ جی دیکھیں نا, نہیں پلیز کرتے رہے ہیں. نہیں اسد صاحب اسی بات پہ تو ان کو طنز ہوتا تھا ان پہ کہ سیم پیج کٹ پتلی. it is not the same page. ان کو جب یہ جوڈیشری کو ملائن ہو رہا تھا, جوڈیشری کو ایکیوز کیا جا رہا تھا, تو کس نے ذمہ داری تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی, پنجاب گورنمنٹ کی. ان کی جورسڈکشن کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کرتے نا ایف آئی آر کاٹتے, مقدمے کرتے, تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. ایک یہ بھی ایک فیکٹر بیچ میں آتا ہے کہ ہاں جی ایوری بڈی واز ایٹ ول, جو دل کرتے آپ کرتے رہو. یہ ان کی گورنمنٹ تو ستو پی کے سوئی ہوئی ہے.